صارف زکوٰۃ میں بڑی ذرا احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ گدھا گری بہت زیادہ ہے، اور بھیک مانگنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور نشاندہی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون شرعاً فقیر مسکین ہے اور کون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کی وجہ سے کئی سادہ جو نو انسان ہیں، سادہ طبیعت کے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن شرعی مجبور ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے بیان فرمایا۔ پہلا فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے، واجبی صدقات جتنے بھی ہیں سارے فقراء کے لیے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو، ٹھیک، صاحب نصاب خود نہ بنے، ٹھیک، فقیر اس کو کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ نصاب تک نہ پہنچتا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مسکین۔ مسکین اسے کہتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ صبح کو کھانا ملا، شام کا پتہ نہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، شام کا ملا تو صبح کا پتہ نہیں، بس اللہ توکل زندہ ہے، اتنا مال بھی نہیں اس کے پاس، بالکل فقیر سے بھی کم ہے، مسکین۔ والعاملین علیہ، تیسرا ہے عامل زکوٰۃ۔ عامل زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ وقت، حاکم وقت، خلیفہ وقت جو ہے وہ مقرر کرے کہ تم فلاں فلاں علاقہ سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، ٹھیک، تو اس کو تنہا اس کا معاوضہ، اس کی جو ادائیگی ہے وہ سارا زکوٰۃ سے بندہ دے سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تیسرے آگے ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس جگہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مؤلفۃ قلوب وہ لوگ تھے، ایسے کفار کو زکوٰۃ دینا کہ جن کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو، ٹھیک، تاکہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا اور وہ اسلام لے آئیں، ٹھیک۔ تو یہ فقہاء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ ترقی دی اور اسلام کی تبلیغ ہر جگہ پھیلی، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو یہ چیز جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، والمؤلفۃ قلوبہم۔ آگے وہ پھر رقاب، ایسا غلام جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تو مجھے اتنا مال دے تو تو آزاد ہے، ٹھیک، تو اس غلام کو بھی زکوٰۃ لے کر اپنی گردن آزاد کرانا جائز ہے، وہ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فی زمانہ غلام بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ جو گھر میں ملازم ہے یہ غلام ہے، یہ غلام نہیں، وہ غلام اور تھے۔ آگے فرمایا پھر رقاب والغارمین، مقروض شخص جس کے اوپر قرض ہو، بہت زیادہ ہو، ٹھیک، اس نے قرض لے کر کسی جگہ نیکی کے رستے پر فلاحی کام میں لگایا ہو، تو وہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر سکتا ہے، والغارمین علیہ۔ آگے ہے وہ فی سبیل اللہ، ٹھیک، جو جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دی ہو، جس طرح مجاہدین ہے، اس نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، دین کے طلباء ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے پاس، مجاہدین کے پاس اسلحہ نہیں ہے جہاد کے لیے، تو وہ زکوٰۃ لے کر اپنے معاملات پورے کر سکتے ہیں۔ آگے ہے وابن السبیل، مسافر، ٹھیک، مسافر شخص اگر کسی ایسے علاقہ میں سفر کیا، اس نے اس کا زاد راہ، اس کے پاس مال زر سب ختم ہو گیا، اب اس نے اپنے علاقہ میں جانا ہے، اور رستے کے لیے زاد راہ بھی چاہیے، سفر کے لیے اور کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے سارا کچھ ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنے علاقہ میں امیر ترین شخص ہے، لیکن اس جگہ آ کر ذرا اس کو بندہ تصور کر لے نا، پرانے وقتوں میں، اب تو خیر جدید دور ہے، بندہ اگر اس کراچی بھی ہو تو یہ فون کر کے پیچھے سے ایزی پیسہ، موبی کیش یا بینک کے ذریعے منگوا سکتے ہیں، تو ذرا تصور کرے بندہ کہ بندے کا نہ بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی اس طرح کا پیچھے رابطہ ہے، بندہ ایسے علاقہ میں چلا گیا جہاں پر کوئی بینک شینک نہیں ہے، تو اب بھی اپنے علاقہ میں جانے کے لیے جتنی اس کو ضرورت ہے، مسافر ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت نے کہا کہ یہ زکوٰۃ، قرآن نے کہا یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو دینی چاہیے، اور دیتے وقت جو ہے
یہ بھی شرط ہے کہ امیر آدمی جب زکوٰۃ دے گا تو فقیر کو مسکین کو مالک بنانا شرط ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ کسی بلڈنگ یا فلاحی کاموں میں یا اس طرح کوئی ادارہ بنا ہے، تنظیم بنی ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے اس فقیر کو مالک بنایا جائے، یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔